یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مانسون سیشن کے پہلے دن تعزیتی قرارداد منظور کی گئی۔ تلنگانہ اسمبلی کا مانسون سیشن 28 ستمبر یعنی 17 دنوں تک جاری رہے گا۔ تلنگانہ کی کابینہ کا اجلاس آج شام دیر گئے ہوگا، جس میں اسمبلی میں پیش کیے جانے والے مجوزہ بلز کی منظوری پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے نئی تعلیمی پالیسی کی ستائش کی اور کہا کہ اس سے پیش رو تعلیمی پالیسیوں کی طرح تمام طرح کی ایک ہی تھیوری کو تبدیل کیا گیا ہے، اور تلنگانہ میں حیدرآباد میٹرو ریل کی کمرشل خدمات میاپور تا ایل بی نگر آج شروع ہوئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں سابق صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مانسون سیشن کے پہلے دن تعزیتی قرارداد منظور کی گئی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، جبکہ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے قانون ساز کونسل میں یہ قرارداد پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک پرنب دا کی موت سے ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ انہوں نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل میں ان کے رول کی اور تائید کے ساتھ آندھرا پردیش تنظیم نو ایکٹ 2014 کی تیاری میں ان کو یاد کیا۔ بیشتر وزراء اور ارکان نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ تلنگانہ اسمبلی نے دوباگ کے رکن اسمبلی ایس رامالنگا ریڈی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے تعزیتی قرارداد منظور کی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے تعزیتی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ رامالنگا ریڈی علیحدہ تلنگانہ تحریک کے لیڈر کے طور پر ابھرے وہ عوامی شخصیت تھے۔ کم عمری میں ان کی موت افسوسناک ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے رامالنگا ریڈی کو کافی سرگرم لیڈر قرار دیا، جو سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپلا ایشور، ملو بھٹی وکرمارکا، ویملا پرشانت ریڈی، پدما دیویندر ریڈی اور دیگر نے بھی تعزیتی قرارداد پر اظہار خیال کیا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا مانسون سیشن کووڈ-19 وبا کے پیش نظر غیر معمولی احتیاط کے درمیان آج صبح شروع ہوا۔ پارلیمنٹ کے احتیاطی اقدامات اور رہنمایانہ خطوط پر عمل کیا گیا۔ وزراء، ارکان اسمبلی اور عہدیداروں نے یہاں تک کہ مقررہ سیکریٹریٹ کے بھی کووڈ-19 کے معائنے کرواتے ہوئے اسمبلی کے احاطے میں داخلے کے لیے منفی سرٹیفکیٹ حاصل کیا گیا۔ تلنگانہ اسمبلی کا مانسون سیشن 28 ستمبر یعنی 17 دنوں تک جاری رہے گا۔ 27، 12، 13، 20، 27 ستمبر کو تعطیلات ہوں گی۔ اس بات کا فیصلہ اسمبلی اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی کی زیر صدارت منعقدہ بی اے سی کے اجلاس میں کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ، وزیر امور مقرنہ ویملا پرشانت ریڈی، ارکان اسمبلی اکبر الدین اویسی، ملو بھٹی وکرمارکا اور اسمبلی سیکریٹری نرسمہا چاریلو نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں وقفہ سوالات کے لیے 1 گھنٹہ الاٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صرف 6 سوالات کی ہی اجازت رہے گی۔ وقفہ صفر نصف گھنٹے تک جاری رہے گا۔ تلنگانہ کی کابینہ کا اجلاس آج شام دیر گئے ہوگا، جس میں اسمبلی میں پیش کیے جانے والے مجوزہ بلز کی منظوری پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ان میں مجوزہ نیا ریونیو بل بھی شامل ہے۔ ریاستی حکومت نے ریونیو قوانین میں اصلاحات نافذ کرنے اور اس کی موجودہ سیشن میں پیشکشی کا فیصلہ کیا۔ حکومت نے تاحکم ثانی اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں تمام رجسٹریشنز کو روک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی چیف سیکریٹری سومیش کمار نے نشاندہی کی کہ ریونیو قوانین میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں آج جاری کردہ جیو نمبر 102 میں انہوں نے کہا کہ جائیدادوں کے دستاویزات کے رجسٹریشن کے عمل اور تکنیکی امور میں بعض تبدیلیاں کرتے ہوئے شہریوں کو معیاری خدمات فراہم کی جائیں گی۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 انفیکشن کے نئے 1802 معاملات اور 9 اموات درج ہوئی ہیں۔ اس طرح بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد 895 ہو گئی ہے۔ اتوار کو تلنگانہ میں کووڈ-19 کے سرگرم معاملات کی تعداد 31,635 ہو گئی ہے۔ اتوار کو 2,711 افراد روبہ صحت ہوئے، جس کے بعد ریاست میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والے افراد کی تعداد 1,10,241 ہو گئی ہے۔ روبہ صحت ہونے کی شرح 77.2% رہی، جبکہ ملک کی سطح پر روبہ صحت ہونے کی شرح 77.25% رہی۔ ریاست بھر میں جملہ 24,596 مریض گھروں میں الگ تھلگ ہیں، جبکہ 7,039 افراد ہاسپٹلس میں زیر علاج ہیں۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے نئی تعلیمی پالیسی کی ستائش کی اور کہا کہ اس سے پیش رو تعلیمی پالیسیوں کی تمام طرح کی ایک ہی تھیوری کو تبدیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی ہندوستانی نوجوانوں کو ملازمت اور روزگار کے لیے شکل دینے میں نئے چیلنجز کے لیے انہیں تیار کرے گی۔ وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے قومی تعلیمی پالیسی پر گورنرز کی کانفرنس کی افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر سے 2 لاکھ سے زائد افراد کی تجاویز کو نئی تعلیمی پالیسی میں ملایا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تعلیمی پالیسی ملک کی خواہشات کی تکمیل میں اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اس پر عمل آوری کے سلسلے میں کم سے کم حکومت کی مداخلت اور اثر پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پالیسی پر عمل آوری میں اساتذہ، والدین اور طلباء کے رول سے اس کو مزید مؤثر اور وسیع تر بنایا جا سکتا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ پالیسی طلبہ میں تعلیم اور اہم سوچ کی بجائے اکتساب پر توجہ دے گی. یہ پالیسی عمل کے بجائے جذبہ، عملیت اور مظاہرے پر زیادہ توجہ دے گی. مودی نے کہا کہ اس پالیسی سے 21ویں صدی میں تعلیم کے شعبے میں نئی وسعت ہوگی. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی 2025 تک پرائمری اسکول کی سطح کے تمام بچوں کو بنیادی خواندگی اور حسابدانی کو اولین ترجیح دے گی. رام ناتھ کووند نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی نے واضح کر دیا کہ عوامی تعلیمی نظام چمکدار جمہوری سماج کی بنیاد ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوامی تعلیمی اداروں کا استحکام اہمیت کا حامل ہے. صدر جمہوریہ نے گورنر سے خواہش کی کہ ریاستوں میں موضوع پر مبنی ورچوئل سیشنز کا اہتمام کریں تاکہ نئی تعلیمی پالیسی پر عمل آوری ہو سکے. تلنگانہ میں حیدرآباد میٹرو ریل کی کمرشل خدمات میاپور تا ایل بی نگر آج شروع ہوئی. میٹرو حکام نے بتایا کہ ہر 5 منٹ میں ایک ٹرین چلائی جائے گی. یہ خدمات 12 بجے دوپہر تک ہوں گی اور 4 بجے شام سے ان کا احیا ہوگا جو 9 بجے شب تک جاری رہیں گی. ایک اور راہداری پر خدمات کل سے شروع ہوگی جبکہ تیسری راہداری کا احیا اس کے بعد ہوگا. کنٹینمنٹ زونز میں میٹرو اسٹیشنز بند رہیں گے. ہندوستان میں تاحال کووڈ-19 کے تقریباً 32,50,000 افراد کورونا وائرس سے روبہ صحت ہوئے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 70,000 مریض روبہ صحت ہوئے ہیں. اس طرح روبہ صحت ہونے کی بحیثیت مجموعی شرح 77.31% رہی. وزارت صحت نے کہا کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 90,802 نئے معاملات کا اندراج ہوا ہے. اس طرح جملہ مثبت معاملات کی تعداد 42,04,614 ہو گئی ہے. 1,016 اموات درج کی گئی ہیں. موجودہ طور پر ملک میں جملہ سرگرم تعداد 8,82,442 ہے. اے سی بی کے عہدیداروں نے ایک شخص کے مکان کی تلاشی لی جس نے 1.10 کروڑ روپے کی رشوت کے معاملے میں مبینہ طور پر درمیانی رول ادا کیا تھا. اے سی بی کی ٹیموں نے اہم دستاویزات اور دیگر سامان حیدرآباد کے نواحی علاقے بوگارم میں واقع اس درمیانی شخص کے مکان سے ضبط کیا. کیسرا تحصیلدار ناگا راج، ولیج ریونیو اسسٹنٹ بی سائی راج اور دیگر 2 ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے سری ناتھ وانجی ریڈی کو اے سی بی نے 14 اگست کو 1.10 کروڑ روپے کی رشوت کے معاملے میں گرفتار کیا تھا. مرکز نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران سفر کے لیے بک کروائی گئی ٹکٹس کی رقم ایئر لائنز مکمل طور پر واپس کریں گی. اس کا اطلاق جاریہ سال 25 مارچ سے 3 مئی کے درمیان بک کی گئی گھریلو اور انٹرنیشنل ٹکٹس پر ہوگا. اس کی رقم فوری طور پر واپس کی جائے گی. یہ قدم سپریم کورٹ کی جانب سے مرکز سے اس کے موقف کی وضاحت کی خواہش کے بعد سامنے آیا ہے. مرکز نے لاک ڈاؤن کے دوران بک کروائی گئی فضائی ٹکٹس کی رقم مکمل طور پر واپس کرنے کے لیے داخل کردہ مفاد عامہ کی درخواست کی سماعت کی. حکومت نے کہا کہ اگر ایئر لائنز مکمل رقم ادا کرنے سے قاصر رہیں گی تو سفر کرنے والوں کو آئندہ سال 31 مارچ تک کریڈٹ شیل کی سہولت ملے گی. تاریخی مشن میں آج ہندوستان نے ہائپرسونک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر وہیکل کا تجربہ کیا. یہ دیسی ساختہ دفاعی ٹیکنالوجی میں ایک لمبی چھلانگ ہے اور سشکت بھارت و آتم نربھر بھارت میں ایک اہم سنگ میل ہے. ڈی آر ڈی او اس مشن کے ساتھ پیچیدہ ٹیکنالوجی کی صلاحیت کے مظاہرے کا اہل بن گیا ہے جس سے انڈسٹری کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے اگلی نسل کی ہائپرسونک گاڑیوں کے لیے بلاک بنایا جا سکے گا. صدر نشین ڈی آر ڈی او ستیش ریڈی نے تمام سائنسدانوں، محققین اور HSTDV مشن سے متعلق تمام عہدیداروں کو ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کے لیے ان کی مساعی پر مبارکباد پیش کی. نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے تجویز پیش کی کہ بچوں میں تغذیہ کی سطح میں بہتری کے لیے ناشتہ یا پھر دوپہر کے کھانے کے حصے کے طور پر دودھ دیا جا سکتا ہے. انہوں نے مرکزی وزیر بہبودی خواتین و اطفال اسمرتی ایرانی سے بات کی اور یہ تجاویز پیش کی. ایرانی نے نائب صدر جمہوریہ کو تیقن دیا کہ مرکزی حکومت دوپہر کے کھانے کی اسکیم میں دودھ کو شامل کرنے تمام ریاستوں سے سفارش کرے گی. اضلاع میں کووڈ-19 کی مثبت معاملات میں عادل آباد میں 16، بھدرادری کوتاگوڑا میں 49، GHMC میں 245، جگتیال میں 73، جنگاؤں میں 30 اور جے شنکر بھوپال پلی میں 1 کے علاوہ جوگولامبا گدوال میں 17، کامریڈی میں 46، کریم نگر میں 136 معاملات درج کیے گئے ہیں. آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. تلنگانہ اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مانسون سیشن کے پہلے دن تعزیتی قرارداد منظور کی گئی. تلنگانہ اسمبلی کا مانسون سیشن 28 ستمبر یعنی 17 دنوں تک جاری رہے گا. تلنگانہ کی کابینہ کا اجلاس آج شام دیر گئے ہوگا جس میں اسمبلی میں پیش کیے جانے والے مجوزہ بلز کی منظوری پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اور وزیر اعظم مودی نے نئی تعلیمی پالیسی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پیشتر و تعلیمی پالیسیوں کی تمام طرح کی ایک ہی تھیوری کو تبدیل کیا گیا ہے. اور تلنگانہ میں حیدرآباد میٹرو ریل کی کمرشل خدمات میاپور تا ایل بی نگر آج شروع ہوئی. اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں.